السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس مبارک پروگرام میں آپ سبوں کا خیر مقدم ہے۔ شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کا یہ تفسیر قرآن کا سلسلہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کے حسن تعاون سے جاری و ساری ہے۔ آج کے درس میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح سے ہے جو جس دانے سے 7 بالیاں اٹھتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور بہا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کشادہ ہے، جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جیسا کہ آپ نے ترجمہ سے محسوس کر لیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا یہ مال کس طریقے سے بڑھتا ہے اس کا ایک تصور اور اس کی ایک مثال ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر اس آیت کے بارے میں اہل علم کا، مفسرین کا 2 قول ہے۔ ایک تو قول یہ ہے کہ اس سے مراد جہاد ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد جہاد ہے، یعنی اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے دشمنان اسلام سے برسر پیکار ہونے کے لیے اپنا مال خرچ کیا جائے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی مد میں خرچ کر رہا ہے، اور یہی دوسرا معنی زیادہ ظاہر اور واضح ہے کہ اللہ رب العزت کی مرضی اور اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو لٹانا۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا جوئی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو دینا، ان کی ضرورت پوری کرنا، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے، توحید کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، شرک کا قلع قمع کرنے کے لیے، بدعات اور خرافات کا سد باب کرنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ جو بھی کار خیر ہے اس میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیتیں اس تعلق سے موجود ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے آدمی کا مال بڑھتا ہے، آدمی کا مال پاک صاف ہوتا ہے، اس کے سر سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، حادثات سے بچتا ہے، جنت میں عظیم انعام ہے۔
اور اس کا دل مذموم صفات، بخیلی، کنجوسی، خود غرضی، مفاد پرستی، ان سب چیزوں سے نجات پاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کئی آیتوں میں اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں واضح فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان یقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول آخر اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ روز آنا دو فرشتے خاص طور سے بھیجے جاتے ہیں، نازل کیے جاتے ہیں، اس دنیا میں آتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اور ایک بد دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے والا دعا کرتا کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تو خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اور دوسرا بد دعا کرتا ہے اس شخص کے لیے جو بخیل ہے، کنجوس ہے، ضرورت مندوں، حاجت مندوں، یتیموں، بیواؤں کے لیے، مساجد، مدارس کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے خرچ نہیں کرتا ہے، بینک بیلنس کرتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، مال کو گن گن کر کے، شمار کر کر کے، سہت سہت کر اس کو رکھتا ہے، میرا مال کم ہو جائے گا۔ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ تم مال کو نہ خرچ کرنے والے کے لیے، مال کو روک کر رکھنے والے کے لیے تم بربادی دے دے، اس کو برباد کر دے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میری ماؤں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کار خیر میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی جیسے ہے، اس دانے کی مثال ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں۔ ایک کسان، ایک کاشتکار کھیت میں ایک دانہ لگاتا ہے، ایک بیج ڈالتا ہے، گیہوں کا بولو، چاول کا بولو، وہ دانے کو، بیج کو زمین میں دبا دیتا ہے، اس سے ایک پودا اگتا ہے، اس پودے میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ سوچئے دانہ کتنا لگایا؟ ایک، اور اس کو ملا کتنا؟ 700۔ ایسے ہی مثال ہے اس آدمی کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک خرچ کرو گے 700 پاؤ گے۔ بلکہ اللہ رب العزت واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا اور بڑھا دیتا ہے، اور بڑھا دیتا، 700 یہاں تک محدود نہیں، اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادہ ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی تنگی ہے؟ جتنا دے دے، اس کے خزانے میں تو اتنی بھی کمی نہیں ہوتی ہے کہ جتنا کوئی پرندہ اپنی چونچ میں سمندر سے پانی نکال لیتا ہے، جتنا کوئی آدمی اپنی انگلی کو پانی میں ڈبائے سمندر میں اور وہ دیکھے کتنا پانی نکلتا ہے، اتنی بھی کمی نہیں ہوتی، اس کا خزانہ کم نہیں ہوتا ہے، جتنا دے دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب لوگ جو چاہیں مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو ان کی مانگ پوری کرتے ہیں، تب بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ تو کشادہ ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے، یہ اہم چیز ہے۔ اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہماری نیتوں میں، ہمارے اخلاص میں،
ہم نے جو مال خرچ کیا اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے خرچ کیا یا دکھانے کے لیے خرچ کیا یا شہرت حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا؟ کس لیے خرچ کیا؟ اخلاص ہے یا شوبازی ہے، دکھاوا ہے؟ تو اللہ جاننے والا دلوں کے حال کو۔ اللہ رب العزت کے راستے میں اگر ریاکاری کے لیے آپ کوئی خرچ کریں گے، ایک پیسے کا ثواب نہیں بلکہ وہ آپ کے اوپر الٹا ابالے جان ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اچھی طریقے سے ہم کو سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو سب سے پہلے لایا جائے گا، اور ایک قاری ہوگا قرآن حدیث کا علم رکھنے والا، ایک بہادر ہوگا اللہ کے راستے میں اپنی جان لٹانے والا، اور ایک سخی ہوگا اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے والا۔ تو یہ جو سخی ہوگا اسے پوچھے گا کہ ہم نے تجھ کو اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، تو نے کیا کیا؟ تو اللہ میں نے یہاں خرچ کیا، میں نے وہاں خرچ کیا، یہاں دیا، وہاں دیا، ہر جگہ۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذبت ولکنک فعلت لیقال انک جواد فقد قیل۔ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اللہ کے لیے نہیں خرچ کیا، تو نے یہ سارے کام جو کیے اس لیے کیا تاکہ تجھ کو سخی کہا جائے، بہت سخاوت کرنے والا ہے، آہ کیا آدمی، کتنا خرچ کرتا ہے لوگوں کی تعریف لینے کے لیے، شہرت لینے کے لیے۔ ثم امر به فصحب فی النار الی النار، پھر اس کے بارے میں آرڈر آتا ہے اللہ رب العزت کہ اس کو سیٹ کر جہنم میں پھینک دو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جب نیت ہماری اچھی ہوگی تو ہم کو ہمارے خرچ کا بہت بڑا ثواب ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مسلم کی حدیث دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، بڑھاتا بڑھاتا بڑھاتا، جیسے کوئی آدمی اپنے اونٹ کے بچے کو یا بکری کے بچے کو کیسے بڑھاتا ہے، چھوٹا پھر بڑا، تھوڑا 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 کیسے بڑھتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ کے جیسا ہو جاتا ہے، احد پہاڑ کے جیسا بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیا تھوڑا سا، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا یہ خسارے کا سودا نہیں ہے۔ 1 روپیہ ہے تو یہ بھی خرچ کرو، 1,00,000 روپیہ ہے تو بھی خرچ کرو، خوب لٹاؤ اللہ کے راستے مال کو۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔